رکاوٹیں کچھ ظاہری رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ ہم نے اپنے دماغ میں رکاوٹیں بنائی ہوتی ہیں۔ ظاہری رکاوٹیں مثال کے طور پر ہمارے روم کے اندر ایک دیوار ہے، میں کہوں کہ آپ اس دیوار کو کراس کر کے آپ دوسرے روم میں چلے جائیں تو آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ہمارے دماغ کے اندر بھی کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سچی کہانی ایک ہاتھی کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ اس ہاتھی کو جب ایک چڑیا گھر کے اندر لایا جاتا ہے تو وہ چھوٹا ہاتھی ہوتا ہے، اس کو ایک مضبوط رسے کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اس کو توڑ نہیں سکتا، اور کافی مرتبہ کافی سال وہ کوشش کرتا رہتا ہے مگر اس رسے کو وہ توڑ نہیں سکتا۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ میں اس رسے کو توڑ نہیں سکتا، حالانکہ ابھی اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ اس رسے کو توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے، یہ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں یہ نہیں توڑ سکتا۔ تو اسی طرح ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یقین مانیے اس ہاتھی کی طرح اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا، ہر کام آپ کے لیے آسان ہوگا۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی شاباش دیا کریں، کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی یہ کہا کریں کہ شاباش تم کر سکتے ہو، شاباش تم کر سکتے ہو۔ جب آپ یہ اپنے آپ کو الفاظ کہیں گے تو اس سے کیا ہوگا، جو آپ کے دماغ کے اندر جو وہ رکاوٹیں ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ سٹیپ اٹھائیں گے، جب آپ کسی کام کی شروعات کریں گے تو کیا ہوگا، وہ دیواریں وہ رکاوٹیں بالکل ختم ہو جائیں گی اور وہ آپ چیزیں حاصل کر لیں گے جو آپ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صرف شروع کرنے کی دیر ہے، شروع کریں، دماغ کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کریں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے مواقع پیدا کرے گا جس سے آپ وہ مقام حاصل کر لیں گے جس مقام کی طرح آپ جانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔